الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء پیروی کرو صرف اور صرف اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی اور اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ حضرات، آج انشاءاللہ الرحمن نہایت ہی مختصر چند ایک منٹاں دے اندر مسئلہ شابینہ دی حقیقت بیان کیتی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ثواب سمجھ کے خاص کے کر کے طاق راتاں دے اندر وہ ایک بندہ ہی ساری رات اندر قرآن کریم ختم کر دیندہ ہے، اور لوگ بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ دے متعلق یہ مبالغہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی عبادت کیتی ہے کہ 40 سال دے عرصے تک وہ رات دے وضو نال فجر دی نماز پڑھتے رہے نے، لیکن اسی یہ کہنے ہیں کہ یہ نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی اعزاز ہے، نہ کوئی یہ سنت اور ثواب ہے۔ دین اسلام دیاں حداں مقرر نے، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں اسلام دے اندر جس دا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ رسول بیان نہ فرمایا ہوئے۔ تو کسی بھی کم دا اجر ثواب ادو ہی ملے گا جدوں او کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ اگر انسان اپنی مرضی نال کسی بھی کم نو کر کے ثواب اللہ کو لینا چاہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ نماز چاشت، نماز ضحیٰ، نماز اشراق، یہ نماز ہون وچ کوئی شک نہیں، اجر بڑا ہے۔ تسی نماز پڑھ کے بیٹھے رہو، طلوع آفتاب دے بعد 2 رکعتاں تسی ادا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو حج اور عمرے دا پورا ثواب عطا فرما دے۔ بعض لوگاں نے اس نماز دی جماعت کرانی شروع کر دیتی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے بدعت شروع کر دیتی ہے۔ نماز بھی ثابت ہے، ثواب بھی ثابت ہے، لیکن جنہ لوگوں نے وہ جماعت کرانی شروع کر دیتی، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا انہوں نے بدعت والا کام شروع کیتا ہے، بدعت ہے، جماعت نہیں ہے دی۔ اسی طرح نماز تسبیح ہے، نماز تسبیح اکثر لوگوں کے نزدیک تو روایت صحیح نہیں، تو جنہ لوگوں کے نزدیک ہے یہ نماز تسبیح والی روایت ثابت ہے، وہ بھی یہ گل کہتے ہیں کہ جماعت دی نہیں۔ تو آج کل اکثر لوگ گھراں دے اندر اعلان کر کے، بلکہ بعض بیبیاں بریلوی علماء دیاں، بریلوی قراء حضرات دیاں بیویاں مسجد دے اندر اعلان کرا کے فلانی مسجد تسبیح دی نماز پڑھائی جائے گی، اتنے سارے محلے والیاں بیبیاں آ جان،
انہوں نے جماعت کرا کے نماز پڑھائی جائے گی، حالانکہ یہ سراسر بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قطعاً اجازت نہیں دیتی، نہ آپ نے پڑھی ہے نہ صحابہ کرائی ہے۔ ایک طرف تو یہ عورتوں جمعہ بھی نہیں مسجد پڑھن دیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھن آن دیں، ایک لمبے سپیکر اعلان کر کر کے تسبیح نماز پڑھائی جائے گی جی۔ وہ کی وجہ نماز جڑی پڑھائی جانی ہے وہ پڑھائی جانی ہے، قاری صاحب دی بیگم دی عید جڑی ہے وہ کٹھی ہونی ہے، اصل وہ نماز تسبیح دے بہانے عید کٹھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ بدعت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوفے دی مسجد دے اندر کہ بعض لوگ اکٹھے ہو کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا اللہ ورد کرتے ہیں۔ حالانکہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ ہے نا، ذکر بھی ہے، وظیفے بھی ہے نے، انہوں تسی خود پڑھو اکیلے اکیلے، اجر ہے، ثواب ہے۔ جدو تسی اکٹھے ہو کے ایک مجلس دی صورت دے اندر پڑھو گے، وہ حیت بدل دے ہو گے، صورت بدل دے ہو گے تو بدعت ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ کٹھے ہو کے پڑھتے نے پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو عبداللہ ابن مسعود غصے ہوئے، انہوں نے نکالیا مسجد وچوں کہ تانوں شرم نہیں آتی، اجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کفن بھی میلا نہیں ہویا، برتن آپ دے میلے نہیں ہوئے، تے تساں یہ بدعت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ کئی لوگ، کئی علماء، کئی مولوی، کئی پیر وہ بتیاں بجا کے لمبے لمبے ذکر اذکار تے وظیفے کراندے نے، وہ ذکر کراندے نے، کئی اچھی اچھی ہاتھ جلیاں پاندے نے، کئیاں نو کرنٹ لگ جاندے نے، کئی کرنٹ شاہ بنے نے، تو یہ سارے بدعت دے انداز نے، شریعت دا کوئی انداز نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو یہ شبینے والی بدعت لوگوں نے نکال لئی ہے۔ لو جی یہ تاک راتاں نے ساری رات قرآن پڑھدیا رہنا ہے، ایک آدمی ساری رات قرآن ختم کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینہ دنوں تو پہلے، تینہ راتاں تو پہلے قرآن مجید ختم نہیں کرنا، نبی کریم نے وضاحت فرما دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینہ راتاں تو پہلے قرآن مجید بندہ نہیں پڑھ سکتا، اس بندے نے سمجھے ہی نہیں قرآن کریم نو، تو میرے بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صریح مخالفت ہے۔ شبینے دے نا دے اتے ساری رات کھلونا بھی اور قرآن بھی ساری رات پڑھتے رہنا، ساری رات ایک قرآن مکمل کرنا، یہ سراسر بدعت ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، عبادت لک کے چھپ کے اللہ دی رضا دی خاطر اس طریقے نال کرو جس طریقے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی مولوی، پیر، امام ایک رات کردہ بھی رہا ہے، فلانے نے پڑھیا ہے، فلانا پڑھدا سی، تو ساڑھے واسطے وہ فلانے دلیل اور حجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث واضح ہو گئی ہے کہ تینہ دنوں تو پہلا ایسا انہوں ختم نہیں کرنا۔ تو اس واسطے بھائیو اجر ثواب اس وقت ملے گا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اسی عمل کران گے، ورنہ اسی گناہ گار ہوواں گے، وہ دا سانو اجر ثواب نہیں ملے گا، وہ بدعت دے زمرے وچ کام آئے گا تو انسان گناہ گار ہوئے گا۔ تو بدعتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اندروں اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے دے اندروں بال بڑی آسانی نال نکالیا جا سکتا ہے، اس طرح بدعتی آدمی اسلام وچوں نکل جاتا ہے۔ وہ دی نیکی کیویں قبول ہوئے گی؟ وہ تے مسلمان ہی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر 3 بندے آئے، انہوں نے سوال کیتا نبی کریم دی عبادت دے متعلق، کرو دسیا گیا نبی کریم دی اس طرح عبادت سی۔ وہ کہنے لگے یار نبی ہو کے اتنی بڑی عبادت کردا ہے، سانو تے نبی نال بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔
ایک کہنے لگا میں نکاح نہیں کراں گا، جہاں میں وقت بیوی نو دینا ہے وہ بھی اللہ اللہ کراں گا۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات قیام کراں گا۔ ایک کہنے لگا میں ہر روز روزہ رکھاں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلیا، آپ نے انہاں تیناں بندیاں نو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا من راغبن سنتی فلیس منی، جس بندے میری سنت والوں منہ پھیریا وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ ساڈے وچوں ہون دا مطلب کی ہے؟ کیا وہ سید نہیں یا میرے خاندان وچوں نہیں، مطلب ایسی وہ مسلمان ہی نہیں جڑا میرے طریقے دے مطابق کام نہیں کرتا، میرے تو ود کے کام کرتا ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ رسول تو اگے نہ بڑھو، اونا ہی کام کرو جنہ اللہ رسول نے اجازت دیتی ہے۔ اپنی مرضی نال کام کر کے ود اور اجر ثواب اللہ کو لینا چاہیے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس عمل دے اندر اجر ثواب ہے جڑا سنت دے مطابق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سنت دے مطابق عمل دی توفیق نہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔